وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حکایات اولیاء اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب معرکۃ العلیٰ 383 نمبر کی اس کا صفحہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں کیا گل کھلایا جا رہا ہے۔ حکایت نمبر 439 383 نمبر صفحہ، اور جناب دیوان محمد یاسین صاحب دیوبندی کی کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو حضرت نانوتوی کے یعنی قاسم صاحب نانوتوی کے خادموں میں سے تھے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا۔ ذکر جہر یعنی زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ذکر جہر ہوتا ہے، بڑے ہاں وہ سری جہر ہوتا ہے۔ پھر ذکر ہمارا پیر تھا تو باقاعدہ وہ تو مغرب کے بعد بیٹھتا تھا تو جناب علی بنیا کرتے ہوتے اتار کے ٹوپی بھی اتار کے اب بالکل پوری مسجد گونجتی تھی، ذکر جہر ہوتا ہے۔ اور اخیر میں ایک دفعہ کہتا تھا محمد محمد رسول اللہ، اس طرح یہ ذکر جہر تو یہ دیوبندیوں کے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد یاسین صاحب دیوبندی، اور ان کا ذکر جب ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے ہوئے وہاں سے گزر جائے۔ جو بھی سنتا تھا سب روتے تھے، نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے اور بہت روتے تھے۔ ہر وارد و صادر پر یعنی ہر آنے جانے والے پر اس ذکر کا اور گریے کا اثر پڑتا تھا اور وہ بھی روتا تھا۔ خود فرماتے تھے، اب دیکھیں یہ واقعہ ہو گیا، خود محمد یاسین صاحب دیوبندی فرماتے ہیں کیا کہ ایک دفعہ چھتے کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے، چھتہ والی مسجد دیوبندیوں کے ہاں بہت مشہور ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ باقاعدہ تبرکن وہاں جا کے قیام کرتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے بزرگ، کیونکہ ان بڑے بڑے بزرگوں کی خانقاہ ہے، استان ہے، وہاں پہ آستانے ہیں، اس لیے وہاں جاتے ہیں۔ جناب علی اس کے شمالی گنبد کے نیچے کہتے ہیں ذکر جہر میں مصروف تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے، اور توجہ کا رخ میرے ہی قلب کی طرف تھا۔ کون حضرت؟ یہ کون صاحب ہیں؟ دیکھیں اصل میں ایک بات میں بتاؤں آپ کو، صوفیوں کی بڑی عجیب و غریب اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ان اصطلاحات کو جب تک آدمی سمجھے گا نہیں نا تب تک اصل میں بات کا لطف اسے نہیں آئے گا۔ اصل میں یہ جو متوجہ ہونا ہے نا، جیسا انہوں نے لکھا نا کہ حضرت کی کا جو ہے مراقب تھے اور متوجہ تھے، یہ متوجہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں ہمارے دل کی طرف متوجہ تھے، یعنی حضرت قاسم نانوتوی کی یہ خاص خادموں میں سے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت تو کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، لیکن حضرت کا جو دل ہے، اس دل کی جو اس کو کیا کہتے ہیں تعلق یا دل کی جو وہ ہے لائن، بالکل حضرت یعقوب صاحب جو ہیں یہ جنہوں نے بیان کیا ہے یاسین صاحب، ان کے دل کی طرف حضرت کی توجہ تھی۔ اور صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین جب کسی کے دل کی طرف توجہ فرما دیں تو جتنا علم وہ دینا چاہیں وہ ایک جاہل کو دے دے تو وہ عالم ہو جائے، اور اگر کسی عالم سے اسی توجہ کے ذریعے سے اس کا علم چھیننا چاہیں تو اس کا علم بالکل چھین لے اور وہ جاہل ہو جائے۔ یہ ہے توجہ۔ اب آئی سمجھ میں بات؟ ہاں، تو یہ توجہ جو ہوتی ہے یہاں تک کہ روح بھی چھین لیتے ہیں، مردہ ہو جاتا ہے، علم کی روشنی چھین لیتے ہیں، وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ جاہل کو توجہ دیتے ہیں۔ اور آپ نے سنا نہیں اشرف علی، اما یہ تو انسان کی بات کر رہا ہوں میں، اشرف علی صاحب تھانوی نے کرامات وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنید بغدادی تو ایک دفعہ انہوں نے کتے کی طرف توجہ کر دی تو وہ کتا بھی ولی ہو گیا۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں، کتا بھی ولی ہو گیا۔ اور یہی نہیں، وہ کتا جب شہر میں چلنے لگا تو جن جن کتوں کی طرف اس کی نظر گئی وہ بھی ولی ہو گئے۔ اعوذ باللہ، ہم نے کہا حد ہو گئی کفر کی، اب ان کے ولی کتے بلی بھی بننے لگے۔
اما تم بے زبان جانوروں کو تو کم از کم بخش دو. سنیں تو یہ ہے توجہ. یاسین یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے, بریلویوں کا عقیدہ ہے, یہ جتنے صوفیوں کے رگوں میں رگے ہوئے گمراہ لوگ ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے. توجہ کہتے ہیں شمالی گنبد کے نیچے میں تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی قاسم نانوتوی مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے اور توجہ کا رخ میرے ہی دل کی طرف تھا. اب اس طرف اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو, میں اس طرف بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا کہ اس کے دل کی توجہ میری طرف, یہ تو اللہ ہی کو پتا ہو سکتا ہے نا. لیکن دیوبندیوں کے پیر دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں, دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں, توجہ کس طرف جا رہی ہے, دل کے اندر وسوسے کس طرح پیدا ہو رہے ہیں. دیوبندیوں کا پیر, حنفیوں کا یہ پیر سب کچھ جانتا ہے. اعوذ باللہ اور نعوذ باللہ ایسے بدعقیدگی پر, اور ہم اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اے میرے بندے جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, وہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. لیکن دیوبندیوں کا یہ پیر توجہ کر رہا ہے تو اس دیوبندی کو پتا چل رہا ہے کہ حضرت کی توجہ میرے دل کی طرف ہے. اب اس توجہ کا نتیجہ سنو ذرا, اور آؤ آگے میں بڑھاؤں. توجہ کا نتیجہ اسی اسنا میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا. ذکر میں کر رہا ہوں اور ذکر کرتے ہوئے کوئی سوتا نہیں ہے. اس لیے کوئی تبلیغی بھائی یا کوئی دیوبندی یہ نہ کہے ربانی یہاں پہ تو سونے اور جاگنے کا ذکر نہیں ہے, اس لیے خواب کی بات ہو سکتی ہے. یہ خواب کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, یہ جاگنے کا ذکر ہو رہا ہے, کیونکہ ذکر ہو رہا ہے. ذکر جاگتے میں ہوتا ہے, سونے میں ذکر نہیں ہوتا ہے. تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ بحالت ذکر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ مسجد کی چہار دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد غائب ہے. چھت کے اور گنبد کے نیچے حضرت بیٹھے ہیں, وہ غائب ہے, کچھ نہیں ہے, بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے. یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک, یہ دیوبندیوں کا ہے, دیکھو آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. خلفائے اربع ہر چار کونوں پر موجود ہیں. وہ تخت اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربع میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لاؤ. یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا محمد قاسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ان کا دیوبندیوں کے ایک ایک مولویوں کا نسب نامہ تک یاد ہے. ہاں, دیوبند کا پتہ بھی یاد ہے, ایڈریس بھی یاد ہے, مدرسہ بھی یاد ہے, مسجد میں جہاں ذکر ہو رہا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. تو جب دیوبندیوں کے ان سب کا معلوم ہے تو بریلویوں کا تو بدرجہ اولا معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بیچارے تو تم سے زیادہ عشق رسول, عشق محمد, عاشق مصطفیٰ اپنے آپ کو بیچارے تو کتے بلی تک کہہ دیتے ہیں. بہرحال تم بھی کہتے ہو دیوبندی لوگوں, تمہارے بھی قاسم نانوتوی میں نے کہا ہے نا کہ میں سگانے حرم میں بھی میرا شمار ہو جائے, حرم کے کتے میں. تو بہرحال تم لوگ تو سب کتے بلی ہو ہی. بہرحال اللہ اپنی زبانوں سے ہو, اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا, لیکن تم نہ جانے تمہیں کیوں کتے بلیاں بڑے عزیز ہیں, اس لیے تم وہی بنتے رہے ہو. اللہ تمہیں معاف فرمائے اور اللہ ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں سنو تخت آ رہا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدینے میں زیارت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر ایک, احمد رضا خان صاحب ان کے جو مرید ہیں مدینے میں زیارت کر رہے ہیں. نمبر دو, اب یہ دیکھیں دیوبندیوں کا اگلا قدم کہاں اٹھ رہا ہے. نبی تخت پہ سوار ہو کر کے باقاعدہ دیوبند آ رہے ہیں. ہاں, دیوبند آ رہے ہیں. اور سنو, کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمد قاسم کو بلا لاؤ. وہ تشریف لے گئے. اب ان سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی بولتے تھے, تو عربی میں تو مولانا تو نہیں کہا جاتا ہے کسی عالم کو, تو یہ کون سی عربی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں بھائی. اب مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, وہ بھی ایک عجمی ہندی کو, قاسم نانوتوی کو مولانا ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے مولانا ہیں وہ. چلو خیر آگے بڑھتے ہیں. خیر چلو بلا لائے, قاسم نانوتوی کو بلا کر لے کر آ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولانا مدرسے کا حساب لائیے, دارالعلوم دیوبند کا.
ऑडिट करना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अस्तगफिरुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आए थे कि दारुल उलूम देवबंद का हिसाब चेक करें। औज़ु बिल्लाह, हद हो गई, हद हो गई मुसलमानों, वाकई हद हो गई इस बदबातली की और बदअकीदगी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से तशरीफ ला रहे हैं। मैं समझता हूं घपले इन्होंने खूब किए होंगे दारुल उलूम देवबंद के हिसाबो किताब में, और पब्लिक की तरफ से शोर शरापा हुआ होगा कि मौलाना लोग इतना सारा चंदा आ रहा है दारुल उलूम में दीन के नाम पर, सब हड़प करते जा रहे हैं, हड़प करते जा रहे हैं, इसका हिसाबो किताब कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए जब पब्लिक ने शोर मचाया होगा, तो मैं कहता हूं पब्लिक ने जब शोर मचाया होगा तो पब्लिक की जुबान को बंद करने के लिए यह वाकया बयान किया गया होगा कि मियां तुम दारुल उलूम देवबंद के हिसाबो किताब की बात कर रहे हो, अरे नबी आए वो क्या करके गए हैं, पूरा सब सही है, हाँ, इसलिए सब चुप रहो। तो जनाब आली इस तरह से लोगों को चुप करने के लिए दारुल उलूम के लोगों ने ये ज़ियारत के किस्से बनाए होंगे। हाँ सुनो, अर्ज किया हजरत ये हिसाबो किताब हाजिर है, और यह कहकर हिसाब बतलाना शुरू किया और एक एक पाई का हिसाब दिया, दाल कितने में, मिर्ची कितने में, नमक कितने में, चावल कितने में, धनिया कितने में, गोश्त कितने में, डंडी, सब कुछ बताया होगा, पूरा एक एक पाई का हिसाब किताब दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और मसरत की उस वक्त कोई इंतहा न थी। दारुल उलूम का हिसाब देखकर बड़े खुश थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुत ही खुश हुए और फरमाया कि अच्छा मौलाना अब इजाजत है। अर्ज की, हजरत ने अर्ज किया जो मर्जी मुबारक हो। उसके बाद वो तख्त आसमान की तरफ उरूज करता हुआ नजरों से गायब हो गया। बताओ, ये 3 कहानियां हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि ये कहानी जो देवबंद की है, ये 4 हाथ दोनों कहानियों से आगे है कि नहीं? हाँ, तुमने कहानी कही, तुम सबसे बड़े आलिम बन रहे हो, तो हम कौन से पीछे हैं? हमारे देवबंदी मौलवी भी इसी में हुई है। जब मुकाबला शुरू हुआ, कंपटीशन शुरू हुआ, तो एक ने एक से बढ़ करके आगे की जो है कहानी बनाई है, और इस तरह से जनाब आली अपने आप को, अपने बुजुर्गों को, अपने आप को वलायत के मकाम पर साबित कराने की। उम्मत तो बेचारी सबसे पहले गला तो घूंट दिया। अहले मदरसा ने तेरा कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। चारों तरफ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में तसव्वुफ का, सूफियायत का नंगा नाच नाचा जा रहा था, तौहीद का तमस्खुर और मजाक उड़ाया जा रहा था। चारों तरफ शिर्क और बिदात की घटाटोप तारीकियां थीं। चारों तरफ हनफियत के नाम पर उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और सुन्नत से दूर कर दिया गया था। तो कहां से लोग बेचारे, कहां से लोग हकीकतों को समझते? किताबों को दरिया बुर्द कर दिया गया, लोगों की नजरों से छुपा दिया गया, कुरान और सुन्नत की तालीमात से बेबहरा। अब ऐसी ऐसी कहानियां बना बना कर उम्मत को इस तरह उलझा करके, और अकीदत और मोहब्बत का रोब और अपनी विलायत और अपनी अजमत और अपनी बड़ाई का रोब उनके दिलों में बिठा बिठा करके उनके जेबों पे खूब डांके डाले गए, और आज तक डाले जा रहे हैं। लेकिन ए उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, ए पाकिस्तान के मुसलमानों, ए बांग्लादेश के मुसलमानों, ए जहां दुनिया में मेरी आवाज सुनने वाले लोगों, अब आंखें खोलो। ये रब्बानी की बात नहीं है, ये उनके घर की कहानियां हैं, जिन्हें इन बेटा लोगों को खुद पता नहीं है, इनके अपने घर का पता नहीं है। वरना ये ऐसी बातें हरगिज़ न कहें, ये देखो ये इनकी किताबें हैं, ये मेरे बाप की किताबें नहीं, न मेरे बाप ने ये किताबें लिखी, न मेरे बाप की कोई प्रेस है। इसलिए उम्मत के लोगों, अब आंखें खोलो और इनके चेहरों से जो तकवे और परहेजगारियां का जो चोला पहना हुआ है, इसके पीछे छुपे हुए भयानक शैतानी चेहरों को पहचानने की कोशिश करो। ये बदअकीदा, बदमज़हब लोग हैं, इसीलिए ये इनको कुछ छेड़ने से पहले ये हमें कहते हैं कि ये बदमज़हब हैं, ये लामज़हब हैं, ये, और हमें आमीन रफ़ेदैन पे टिकाया हुआ है कि आमीन रफ़ेदैन पे हमारा झगड़ा है। ऐ देवबंद के लोगों, और ऐ अपने आप को देवबंदी कहने वालों, और ऐ बरेलवियत के दिलदादा लोगों, हमारा झगड़ा आमीन रफ़ेदैन पे नहीं है। हमारा झगड़ा बुनियादी तौर पर अकीदे से शुरू होता है। ये बदअकीदगियां
قرآن و سنت کبھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ بدعقیدگی ہے اور ہمارا جہاد اس بدعقیدگی کے خلاف ہے. آمین رفع دین تمہارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو تمہیں ہم آمین رفع دین کروا کے کریں گے کیا؟ فائدہ کیا ہے؟ تم آمین کہہ لو، تم رفع دین کہہ لو، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، تو تم آمین رفع دین کر کے کیا کرو گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اب ہمیں ان دلدلوں میں پھنسانے کی کوشش نہ کرو اور دنیا کے سامنے یہ نہ کہو یہ اہل حدیث لوگ ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ وہابی ہیں، ہمارا ان کا جھگڑا آمین رفع دین کا نہیں. بیٹا آمین رفع دین کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہمارا تمہارا ایمان اور عقیدے کا ہے. تمہاری یہ بدعقیدگیاں جو دارالعلوم دیوبند سے نکل رہی ہیں، جو تمہارے مشائخ لکھتے ہیں، یہ اشرف علی حکیم الامت بنے بیٹھے ہیں، یہ برکات الاثر اور پتہ نہیں کیا کیا قطب العالم اور غوث الاعظم بنے بیٹھے ہیں، ان کی بدعقیدگیاں تم کہاں چھپاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ یہ مجدد دین بدعت اعلی حضرت جس کو تم نے کہا ہے احمد رضا خان کو، کتنا پردہ ڈالو گے؟ لیکن ہم تمہیں انشاءاللہ تبارک تعالی ننگا کریں گے اور امت کے سامنے وہ مکروہ چہرے انشاءاللہ کھول کھول کے رکھتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا